الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. عن معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال هذه الأمة ولم تزال هذه الأمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدق رسوله النبي الكريم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين رسول رب العالمين الشاهد البشير كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى جميع إخوانه من النبيين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته وعلينا معهم أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. محترم علماء کرام، شہر کے مختلف موقر دینی اداروں سے تشریف لانے والے مشائخ اعظام اور محترم دینی برادران اسلام، شہر کی اس معتبر درسگاہ کے دامن میں آج یہ خوبصورت مجلس اپنے اختتامی مراحل میں ہے، جہاں امت مسلمہ کے سعادت مند نوجوانوں نے اپنے اساتذہ کرام کے سامنے جو سلسلہ علم شروع کیا تھا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان خوش نصیب ماں باپ کے چھوٹے اور ناعمر بچوں نے اپنے سفر علم کا آغاز کر دیا ہے اور اس کی پہلی منزل طے کی ہے اور اللہ کے مبارک کلام کے حافظ ہوئے ہیں. اسی طرح اس مجلس کی سعادتوں میں ہماری بہنیں بیٹیاں بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس مغرب زدہ دور میں حیا کی اور عفت کی چادر تھام کر دینی درسگاہوں میں اور اس معتبر درسگاہ جامعہ سعیدیہ میں اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کیا اور اب الحمدللہ انہوں نے بھی یہ مرحلہ تعلیم مکمل کیا ہے. ہمارے مخاطب ہمارے سامنے یہ نوجوان ہیں جن کے اساتذہ اب ان پہ اعتماد کر کے دستار فضیلت رکھیں گے اور وہ اگلے سالوں میں دین کی نمائندگی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے پابرکاب ہو جائیں گے. ہمارے سامنے وہ خوش نصیب اقربا اور رشتہ دار ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں، ان بچوں کا اس سارے سفر میں ساتھ دیا. اسی طرح ہمارے مخاطب اس ادارے، اس مسجد کے بہی خواہ ہیں، اس کے نمازی ہیں، جنہوں نے یقیناً دامے درمے سخنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تعاون قبول کرے اور اس ادارے کے ساتھ انہیں وابستہ رکھے. یہ سوال پوری اہمیت کا ہے اور ایک مرتبہ پھر اس مجلس کی مناسبت سے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ سارا سلسلہ تعلیم کیا ہے. آپ حضرات نے جو نمونہ دیکھا کہ اس سے پہلے
جامعہ کے استاد الحدیث، میرے استاد اور میرے جیسے کئی خوش نصیبوں کے استاد حضرت مولانا زیب صاحب نے آخری درس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل شدہ حدیث کا دیا، جس کا نمونہ اب ختم بخاری کی صورت میں ان تقریبات میں پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، مختلف طریقوں سے بات کی جا سکتی ہے، مگر بات کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں نظر ڈالیں۔ 3-4 صدیوں سے انسانوں نے کچھ ذہنی فکری انقلابات سے گزرے ہیں، اور اس کے بعد کچھ نتائج فکر جو اس کے نتیجے میں حاصل ہوئے، دنیا میں اس کا غلبہ ہے۔ انسانوں کا سفر اس دنیا میں کب سے ہے؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انسان اول تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر و شر تمام تفصیلات کے ساتھ بتا دیا تھا۔ اتنا بتا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ برگزیدہ پیغمبر اور منتخب نبی تھے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ انسانوں نے سفر کسی اندھے بہرے ارتقائی نتیجے میں بندروں سے تبدیل ہو کر انسانوں کی صورت میں شروع نہیں کیا، بلکہ انسانیت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہوا۔ انسانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس کچھ صلاحیتیں ہیں، تمہارے پاس جسم کے کچھ تقاضے ہیں، تمہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، مگر میرا پیغام میرے انبیاء کے ذریعے آئے گا، اور تم میں سے آدم اور ان کے بعد نسل ماننے والے وہ لوگوں میں سے جو اس پیغام کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اس کے نتیجے میں مختلف زمانوں میں اللہ کے انبیاء اور رسول آتے رہے اور انسانیت کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے علم بتاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے والد سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کی روشنی میں کہا تھا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ بیٹے نے باپ کو یا چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو علم میرے پاس آیا ہے، اسی کی اتباع کرنے کے نتیجے میں آپ راہیاب ہو سکتے ہیں۔ گویا پیغام تھا کہ بیٹے کے پاس علم ہو اور باپ اس کو نہ مانے تو باپ ناکام، باپ کے پاس علم ہو، بیٹا نہ مانے نوح علیہ السلام کے بیٹے جس سے نہیں مانا تو وہ ناکام، قوم کے پاس علم ہو اور دیگر اقوام نہ مانے تو یہ قوم کامیاب اور دوسری قوم ناکام۔ رشتہ داروں میں سے جس کے پاس علم ہو وہ کامیاب اور دوسرے نہ مانے تو وہ ناکام۔ یہ سلسلہ ہدایت چلتا رہا، آدم سے سلسلہ خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل ہو گیا، اور اللہ نے انسانوں کو جو ہدایت دینی تھی وہ عطا آخری درجے میں کر دی گئی، اور یہ سند عطا کر دی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ کامل و مکمل نظام ہدایت تھا۔ اس میں انسان کی معاشرتی زندگی کے لیے بھی ہدایت تھی، انسان کی سیاسی زندگی کے لیے بھی ہدایت تھی، انسان کے مالی معاملات کے لیے بھی ہدایت تھی، بندے اور خدا کے تعلق سے متعلق بھی کامل عبادات کی صورت میں ایک ہدایت کا نظام موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے، پھر صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین نے، پھر علماء میں سے فقہاء کرام نے، محدثین عظام نے، متکلمین نے اسلام کے سنہری دوروں میں یہ پیغام پہنچاتا رہا، مگر یہ ہدایت بنیادی طور پر انسان کے معاد کے متعلق تھی۔ یقین اس میں دنیا کی فلاح کا طریقہ بھی تھا، لیکن بنیادی طور پر یہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا نظام تھا۔ کچھ 3-4 صدیاں پہلے انسان انقلابات سے گزرا
اور کچھ ایسی مادی ترقیوں میں انسان کو کامیابی حاصل ہوئی جس کے نتیجے میں ایک ذہن بنا کہ اب انسان کو خدا سے تعلق قائم کرنے کی قطعاً حاجت نہیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک خدا کا دیا ہوا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی دی ہوئی میراث انسانوں کی ذہنی، مادی، دنیاوی اور مختلف نوعیت کی ترقیوں میں مانع ہونے کا باعث۔ مادی ترقی کا زور تھا، انسانوں نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، پانیوں میں مزید بہتر انداز سے کشتیاں چلانا سیکھ لی، زمین پہ ریل کی صورت میں پٹریاں بچھا دی گئیں، سواریاں گھوڑوں سے بدل کر گاڑیوں اور گاڑیوں سے بدل کر مختلف صورتیں اختراع کرنے لگ گئیں، میڈیکل سائنس کے اندر مختلف تبدیلیاں آئیں، اور یہ خیال کیا جانے لگا کہ اصل انسانیت کے محسن یہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے ان مسائل کا حل علاج کیا۔ یہ وہ کھلی بغاوت تھی جو انسانوں نے اللہ کے سامنے کی، اور اس کے نتائج اتنے ہماگیر تھے کہ اس سے دنیا کا کوئی خطہ محفوظ نہیں رہ سکا، یہاں تک کہ مسلمان حکومتیں بھی اپنی بہت سی کمزوریوں کے نتیجے میں اور مادی پسماندگی کے نتیجے میں ان سے ہار گئے۔ یہ ایک عجیب المناک دور تھا جس سے مسلم امہ کو بالخصوص اور مسلم امہ کے نتیجے میں انسانیت کو بالعموم دوچار ہونا پڑا کہ انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا کہ وحی الہی سے اب استفادہ ترک کرنے ہی میں کامیابی۔ آپ حضرات جو نیا سفر شروع کر رہے ہیں، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ستار فضیلت آپ کو دی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں آپ پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مسجدوں اور مدارس کی اہمیت کے قائل ہیں، اور کیوں ہم اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ معاشرے سے ہٹ کر اور علیحدہ ہو کر ایسے مراکز آباد ہونے چاہیے جہاں انسانیت کے سبق کی نہ صرف حفاظت کی جائے بلکہ خاص طریقے سے اہتمام سے تربیت کی جائے۔ انسانیت کو پھر دوبارہ سبق دیا جائے کہ مرد اور عورت کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ جن دائروں میں ان دونوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، جو دونوں کے لیے شریعت کے دائرے بنا دیے گئے ہیں، ان شریعت کے دائروں پہ عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ صورتحال صرف یہ نہیں ہوگی کہ مرد اور عورتوں کے ملاپ کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی اور ازادانہ اختلاط کی محفلیں قائم ہوں گی، بلکہ اس کے نتیجے میں مرد کا مرد ہونا اور عورت کا عورت ہونا مشہور بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس زمانے میں یہ اصرار کیا جانے لگا کہ مرد اور عورت کا رشتہ یہ بھی انسانوں کی ذہنی اپج ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ مرد اور عورت کی صورت میں ہو، مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے بھی جنسی اور توالد کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ انسانیت اس پستی میں گری اور دنیا میں باقاعدہ اہتمام سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اس بات پر کامل و مکمل یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی علم اس علم کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت انسانیت کو پہنچی ہے، یہ کامل اور مکمل ہدایت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ جنگ ہے جس میں ہم ڈال دیے گئے ہیں، اور آپ اور ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم پورے اہتمام کے ساتھ اس جنگ میں کمر بستہ ہو جائیں۔ اگلا جو سفر آپ کے سامنے آنے والا ہے، اس میں کہیں آپ کی طرف مادی صورتوں کی لالچیں آئیں گی، کہیں دباؤ کی صورتیں آئیں گی، کہیں خوف کی صورتیں آئیں گی، کہیں ذہنی اشکالات کی دنیا آئے گی، جس کا ہر ایک رشتہ یہ ہوگا کہ انسان آپ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توڑ دیا جائے، اور آپ لوگوں کو نمائندہ بننا پڑے گا جو آیت میں نے خود میں پڑھی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سفر آپ کو جہاں فقہی بصیرت اور دین میں فقاہت کے ساتھ ادا کرنا ہے،
وہاں آپ کو ایک اپنی ایسی زندگی میں علم کا کامل نمونہ بھی بننا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اس علم کی تاثیر سے متاثر ہو سکے۔ اسی طرح عزیزان گرامی، جو ہمارے دیگر مخاطبین بیٹھے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ اور ہم نے اپنا مضبوط رشتہ ان مدارس کے ساتھ قائم نہیں کیا اور یہ چراغ جو آپ کی تعاون سے ان تیز آندھیوں میں ٹمٹماتے ہوئے سے ہی چل رہے ہیں، اگر آپ نے اس کا رشتہ توڑ دیا تو آپ کا رشتہ کسی تہذیب سے نہیں کٹے گا، اس کا رشتہ آپ کا خود خالق کی ذات سے کٹ جائے گا۔ اور خالق سے تعلق توڑنے کے نتیجے میں قرآن خود بیان کرتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ اگر آپ نے اپنا رشتہ ان خالق کی طرف بلانے والوں سے نہیں جوڑا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی کے اندر خیر و شر کے پیمانے اس طرح ختم ہو جائیں گے کہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اپنے حقوق یاد دلانے کے قابل نہیں رکھے گا، جیسا کہ ہم اس کا تماشا مغربی معاشروں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بنیادی اور اساسی پیغام ہے کہ انسانیت کو یہ یاد دلایا جائے کہ انسانیت کی کامیابی اس علم میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ انسانیت تمام تر مادی کامیابیوں کے باوجود اپنا رستہ تلاش کرنے میں ناکام ہے جب تک اپنا تعلق وحی الہی کے ساتھ قائم نہ کرے۔ یہ رستہ کٹن ہے، مشکل ہے، لیکن ہمارے اکابر نے ان سلسلوں کی بنیاد تب رکھی جب بر صغیر کے اندر انگریز کی حکومت پورے دبدبے کے ساتھ قائم تھی اور مسلمانوں کی لاشیں درختوں پہ لٹکی ہوئی نظر آیا کرتی تھی۔ دہلی جیسا مسلمانوں کا صدیوں سے آباد مرکز مسلمانوں کی لاشوں سے اٹا پڑا ہوا تھا۔ اس موقع پر درختوں کے اندر بیٹھ کر دنیا سے قطع نظر کر یہ سلسلے قائم کیے گئے اور زمانہ آج ہمارے اکابر کی اس بصیرت کی گواہی دے رہا ہے۔ لہذا میری ادنا تعلیم کے طور پر آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنی گراوار ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے دعا سے ملتمس ہو جائیے کہ یہ سفر جو اب آپ کا ایک اور نوعیت کا اور طویل سفر طے ہو رہا ہے، آپ نے جو اپنے اکابر سے علم حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں آپ یہ رستہ بہتر انداز سے گزار سکیں اور امت کے لیے وہ ہدایت کا چراغ اور مینار نور بن سکیں۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت کا یہ سفر شروع کریں گے اپنے قول و عمل سے تو یقین مانیے زمانہ چاہے جتنا بھی آگا مخالف ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد نصرت آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ اسی طرح جو دیگر لوگ ان مدارس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ اپنا یہ ذہن پورے اختیار سے بنائیں گے کہ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ نسلوں کی حفاظت کا سامان ہے جو ان اداروں میں کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں گے۔ جس طرح آج یہ خوشیاں آپ کو ان مدرسوں کی صورت میں دیکھنے نصیب ہوئی ہے کہ یہ بچے اور نوجوان دونوں نے دینی علم حاصل کیا ہے اور اس چھوٹی سی مجلس میں آپ کو خوشی نصیب ہوئی ہے، یہ خوشیاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ڈیرا ڈال دیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان اداروں کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اس ادارے کے محترم حضرت مولانا منظور عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اللہ تعالیٰ مدد نصرت فرمائے، ان کی اولاد کو جس مبارک سلسلے سے جوڑے رکھا ہوا ہے ان کو اللہ ترقیات نصیب فرمائے۔ اس ادارے کے بانی کہ اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے اور ہم سب جو ان اداروں سے وابستہ ہیں ہمیں ایسی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔